اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں اور 4 سپارہ ہے، آیت نمبر 165 اور 166۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر سے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے۔ ایک ترجمہ اور دیکھ لیجئے کنز الایمان کا بھی۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی یعنی دگنی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی، انا ہاذا، تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھی یعنی ٹکرائی تھی، وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے۔ اب یہ ہمارے سامنے ضیاء القرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ فرمایا کہ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ یہاں قرآن مجید کی اس تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے تو بدر میں تم نے ان کے 70 آدمی قتل کیے اور 70 کو تم نے قید کیا، 70 کو قیدی بنایا۔ اور قیدی کا معاملہ کیا ہے؟ قیدی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی مقتول کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب گرفتار کرنے والے کی مرضی ہو اسے قتل کر ڈالے، جب چاہے اس کو مار دے، اس کی گردن مارنا کیا مشکل ہے۔ اب یہ تو اس کی اپنی مرضی پر ہے کہ اس کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، نرمی کرے اس کے ساتھ، تو لیکن مقتول یہ قیدی بھی مقتول کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ضیاء القرآن کی تفسیر لکھنے والے پیر صاحب نے کیا لکھا ہے۔ اولما، کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت، اچھا مصیبتوں کی وجہ سے غالباً انہوں نے ترجمہ کیا کچھ مصیبت، کیونکہ اس پہ جو ہے تاپ تنوین ہے۔ حاشیہ نمبر دیکھیے 186 ہے۔ یہ پہلے تھوڑی ترکیب بتا رہے ہیں، حمزہ جو ہے استفہام کا ہے اور واو جو ہے عطف کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ اور احد کے میدان میں مسلمان از راہ تعجب کہنے لگے، عجب بات ہے، یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، راہ الہ میں جہاد کرنے نکلے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں کیا شکست اٹھانا پڑی جو کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی، اس سے پہلے تم ان پر دگنی ضرب لگا چکے ہو، یعنی 2 چند ڈبل۔ تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا، اور اس پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی، ٹھیک ہے، اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ ہم اہل حق ہیں اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں، اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں اس آیت پر مکرر یعنی دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے معمولی سی یعنی کیا ہوا، بھول ہوئی نا، تو انجام کیا ہوا، بلکہ اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی ہی نہیں بلکہ حق کی کامیابی بھی ہے،
اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے۔ اور ترجمے میں فرمایا کہ اور جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلے کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کو دکھا دے، اور دیکھ لے جو نفاق کرتے ہیں انہیں منافق ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کہا گیا ان سے کہ آؤ لڑو۔ تو جہاں پر آپ کو قرآن مجید میں اس طرح کی آیات نظر آتی ہیں کہ اللہ دیکھ لے یا اللہ جان لے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات یعنی ان کے لیے بطور دلیل ان کو پیش کر دی جائے کہ قیامت کے دن ظاہر ہے کہ وہ حجت کریں گے کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا۔ تو یہ بات کہ دیکھو تم کو موقع ملا تھا اور تم نے موقع کو کس طرح سے ضائع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی تمہیں کام کا وقت ملا تھا لیکن تم نے کام کیا نہیں تھا، ورنہ قیامت کے دن تو وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کہاں موقع ملا، اگر موقع ملتا اور ہم نہ کرتے تو بات تھی نا۔ تو ان کے لیے بطور حجت پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہی دکھا دے کہ ان کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو موقع ملا تھا لیکن اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کیا کیا، پیچھے ہٹ گئے اور اپنا دکھا دیا، نفاق ظاہر کر دیا۔ تو یہ خود لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کوئی دکھا دے، خود ان کو دکھا دے، اور ان کے لیے انہی کی بات ان کی حجت ہو جائے۔ اب آئیے دیکھیے احمد رضا کے ترجمے میں نعیم الدین مراد آبادی کا جو حاشیہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیے ترجمہ ہے کیا، قل ہوا من عندی انفسکم، تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی۔ اب اس کا حاشیہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں 321 پہ۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ دیکھیے 321 ہے کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا۔ اصرار کیا کیا مطلب یعنی بار بار کہنا، زور دینا۔ وہاں پہنچنے کے بعد باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ممانعت کے، یعنی آپ نے منع کرنے کے بعد بھی غنیمت کے لیے مرکز چھوڑا، یہ سبب تمہارے قتل و ہزیمت کا ہوا۔ یہ یہاں لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں احد میں، یعنی جو سب معاملات جو بیان ہو رہے ہیں احد کے معاملات ہیں، مومنین و مشرکین کی، یعنی مومن و منافق ممتاز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر انہوں نے بھی یہ بات یہی ذکر کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جب بھی بات آتی ہے تو لوگ احتیاط نہیں کرتے بالکل، یعنی آپ بہت یعنی کہنا چاہیے کہ کھلے طور پر اظہار کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یعنی تم نے مرکز چھوڑا، یہ سبب تمہارے قتل و ہزیمت کا تھا۔ کیا یعنی تمہارے قتل و ہزیمت کا تھا، یہاں شہادت بھی نہیں لکھنا گوارا کیا۔ اب یہ تھوڑا سا مطلب آپ دیکھنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ یعنی زبان دراز کر کے لوگ بات کرتے ہیں اور قلم چلا دیتے ہیں، لیکن جب اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی بات آتی ہے تو کتنے ادب آداب سے نام لیتے ہیں۔ یہ بڑا یعنی غور کرنے کا مقام ہے کہ جیسا کہ اپنے بزرگوں کا یہ لوگ ادب کرتے ہیں عجم والے، ایسے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ کتابوں میں اور نہ لفظوں میں۔ اصابہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنگ احد میں تمہیں جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان کیا ہو، تمیز ہو جائے، دونوں ممیز ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ ایمان والے کون ہیں اور نفاق والے کون ہیں۔ اور اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 2 مرتبہ معافی تو پہلے بھی سنائی جا چکی ہے، اور انسان کوئی بھی ہو خطا سے خالی نہیں ہے، خطا تو ہو جاتی ہے، لیکن خطا کیا ہو اس پر انسان بار بار اس کو دہرائے نہیں۔ غلطی تو انسان سے ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان خطا سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے تو استغفار رکھا ہے اللہ نے کہ معافی مانگتے رہو۔ ٹھیک ہے، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لوٹو اس کی طرف، اور اس پر جان بوجھ کر بار بار کیا کرو، اس کی تکرار نہ کرو۔ اور دیکھیے اولما اصابتکم، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کیا تھے، یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی، لفی ضلال مبین، کس سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے گمراہی میں تھے،
نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، نہیں پتا تھا نا۔ تو اب آج فی زمانہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پیدائشی جو ہے وہ ولی ہوتے ہیں، پیدائشی ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، ایسے ایسے باور کراتے ہیں جیسے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی ہیں، ان پر وحی کا نزول ہو رہا ہے اور وہ عالم الغیب ہو گئے ہیں، سب کچھ ان کو اگلا پچھلا معلوم ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا قرآن میں، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، واضح طور پر گمراہی میں تھے، ایمان پر نہیں تھے۔ جو لوگ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ بات اور ہے، جو لوگ اس پر قائم تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات دے کر گئے تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو علی الاعلان کفر و شرک کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے تھے اور کتاب کے احکامات سے ناواقف تھے، تو وہ گمراہی میں تھے۔ تو آپ دیکھیے قرآن نے کہیں ان کے لیے بارے میں یہ نہیں بیان کیا کہ وہ پیدائشی جو ہے مومن تھے۔ پیدائشی مومن سے مراد یہ کہ وہ مطلب ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، یعنی سب کچھ ان کو معلوم تھا اور وہ سب کچھ ایمان کے بارے میں جانتے تھے، ایسا کچھ بھی قرآن نے کہیں پر بھی کسی کے لیے دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی ایمان انسان اپنے یعنی بلوغت کے بعد اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے، اگرچہ ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ماحول میں پیدا ہوا، مسلمان ماحول، خاندان، سماج میں اس نے جو ہے پرورش پائی، لیکن پھر بھی وہ جب عاقل بالغ ہوا تو کیا ہے، ایمان اس نے خود اپنے دل کی رضا اور رغبت سے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں میں مسلمان ہونے پر خوش ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، میں اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں۔ یعنی ایمان کو کیا کرنا ہے، اپنے دل کی رضا اور رغبت، ہوش و حواس میں اس کو یعنی قبول بھی کرنا ہے، تسلیم برضا اور رغبت اس کو تسلیم سرخم کرنا ہے یہاں پر۔ تو یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بغیر سیکھے اسلام آ جاتا ہے، بغیر سیکھے ایمان مل جاتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے اور بھی دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سرداری حاصل کرنے سے پہلے کیا کرو، سمجھداری حاصل کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رب العالمین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یعنی جو باتیں کہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اصلاح احوال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس پہ تبصرہ کوئی موقع اور محل نہیں ہے کہ اس پہ ہم تبصرہ کریں، کیونکہ وہ بات ہو چکی اور وہ وقت گزر چکا اور صحابہ کرام اس سے نصیحت حاصل کر چکے۔ اب ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور مختصر سے اس پہ تبصرہ کر کے اور آگے نکل جانا ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں تھوڑی اٹھانی ہیں کہ صحابہ کرام کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک ایک چیزیں نقص نکال کر بیان کریں اور پھر ان میں عیوب تلاش کریں کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا۔ نہیں، وہ تو مخلص لوگ تھے، وہ تو خالص لوگ تھے۔ جن لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہو اور وہ لوگ باتیں کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں، تو ان لوگوں سے یہ باتیں اچھی بھی نہیں معلوم ہوتی۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ دیکھیے اللہ نے بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آیت نمبر 100 ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کس کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سابقون اولون ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے شاگرد ہیں وہ قرآن و حدیث کے، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، ان کے پیچھے چلے، صحابہ ہی نہیں، صحابہ کے پیچھے چلو، اور صحابہ کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کتنی بڑی بات ہے، رضی اللہ عنہم، رضیہ یہ تو دیکھیں واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سب سے، ہم
ان سب سے ہم ضمیر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگوں سے راضی ہوا کچھ سے نہیں ہوا، سب سے راضی ہوا ہے. یہ مہاجرین انصار سب سے راضی ہوا، جو شروع میں ایمان لائے وہ بھی، جو بعد میں لائے ان سے بھی. ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان سب کو بھی اللہ نے وردوا عنہ. دیکھیں یہ صیغہ واحد کا ہے، یہاں جمع کا، ہم ضمیر جمع کی ہے. یہ صیغہ جمع کا ہے، ہو ضمیر واحد کی ہے. یہ صحابہ کی طرف ہے، یہ اللہ کی طرف ہے. وہ سب بھی کیا ہوا؟ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اس سے راضی ہو گئے اللہ سے. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے تیار تھے اور اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی اور وہ سارے، وہ اللہ سے راضی نہیں، وہ سب اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار ہیں. کیا باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. سب سے بڑی کامیابی تو ان کی یہی ہے، یہی بڑی کامیابی اللہ نے بیان کیا. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، جو نیکی کے ساتھ یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کی اتباع کی، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، اپنی پوجا پاٹ کروانے کے لیے نہیں کہ صحابہ کا نام زبانی لے لیا. جنہوں نے یعنی خلوص کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے ان کی اتباع کرتے ہوئے دین کے راستے پہ چلے. ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وہ سارے اس سے راضی ہو گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات پر راضی تھے. سر بھی کٹاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. ایسے لوگ تھے. سولی پہ چڑھتے تھے، پھانسی کے پھندے پہ، اس وقت بھی الحمدللہ کہتے تھے، اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. وہ ایسے لوگ تھے، ہر وقت وہ راضی رہتے تھے اللہ سے. اب بتائیے اس سب کی موجودگی میں صحابہ کرام کے متعلق کیسے کوئی یعنی ایسے کلمات نکال سکتا ہے جو یعنی ان کی شایان شان ہی نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہیں، نہریں رواں دواں ہیں. ان میں وہ کہاں رہیں گے؟ کب رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایسی جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا ہے، ان کو حقدار بنایا ہے ایسی جنت کا. تو یہ جو اللہ نے وہاں بیان کیا سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، یا سورہ انفال میں، یا سورہ توبہ میں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بعد والے آئیں صحابہ کرام پر الٹی سیدھی باتیں بکواس کرنے لگ جائیں، بلکہ اس لیے بیان کیا صحابہ کرام کے اصلاح کا مقصد تھا. جس وقت قرآن نازل ہوا بہت ساری چیزیں تھیں جو اس وقت کے لیے خاص تھیں، ہمارے لیے کہ ہم پڑھیں اور اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے دین اسلام کے لیے. اور اس آیت مبارکہ سے آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار صحابہ کے دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت یہاں بیان فرمائی، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی بھی فضیلت بتلائی، بشرطے کہ ان کے اندر ایک خوبی ہو، اور وہ یہ کہ وہ مذکورہ بالا دونوں قسم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ان کے نقش قدم پر آپ چلیں، اس لیے کہ انہوں نے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کی. انہوں نے دین میں ملاوٹ بالکل بھی نہیں کی، اس کو خالص رکھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے عمل کیا. اس میں کچھ بھی انہوں نے اپنی طرف سے آگے پیچھے ادھر ادھر سے کچھ بھی اس میں آمیزش نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کتنی عظیم فضیلت اور قدر و منزلت بیان فرمائی ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اتنا اونچا مقام عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دیکھیں سورہ فتح میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں. کیا ہیں وہ؟ کافروں پر تو سخت ہیں
لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں. ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اس کے الٹے ہیں. آپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں. لیکن یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. مومنوں کی صفت کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ مومنوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے. ورنہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ تم ان سے چاہتے ہو، ان کو محبت کرتے ہو تم ان سے، لیکن وہ تم سے نہیں کرتے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے محبت کرتا ہے، کہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تاکہ اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ تمام کافر جو ہے کلمہ پڑھ کے اللہ کے دین کو اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی کیا شان بیان کی، ذرا دیکھیں آپ، غور تو کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ نے کیا شان بیان کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ والذین معہ، جو ساتھ ہیں. ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، اور آپس میں نہایت رحم دل، بہت مہربان ہیں. تم انہیں دیکھو اس حال میں، تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے، کیا کرنے والے ہیں؟ وہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں. ان کی شناخت، ان کی پہچان ان کے چہروں میں موجود ہے. ان کے آپ چہرے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ راتوں کو جاگنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پہچان کہاں ہے؟ ان کے چہروں میں موجود ہے. سجدے کرنے کے اثر سے، سجدے کے نشانات آپ ان کو نظر آئیں گے. راتوں کے جاگنے کے اثرات چہرے پہ ان کے ظاہر ہوں گے. یہ ان کا وصف اللہ نے تورات میں بھی بیان کیا اور انجیل میں بھی. یہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان کا وصف، ان کی صفات جو ہیں اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کوپل نکالی. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک پودا نکلتا ہے، کوئی سا بھی پودا ہو، چاہے وہ بعد میں بڑا ہو کر ایک درخت ہی کیوں نہ بن جائے بہت بڑا، لیکن جب نکلتا ہے زمین سے تو ایک معمولی سا، ایک بالکل آپ سمجھیں جیسے ایک دھاگا ہے جو کہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، بس ذرا سا پانی کی وہ ایک تھوڑی سی تیز دھار بھی نہ برداشت نہیں کر سکتا، زمین پہ آ جاتا ہے. بالکل معمولی سی ایک کوپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو اتنی مضبوطی عطا کر دیتا ہے. اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے گندم کا وہ کھیت ہو، چاہے وہ چاول کا کھیت ہو، کسی بھی طرح کے آپ یعنی پودے دیکھ لیں، چاہے وہ کمزور قسم کے پودے ہوں یا مضبوط قسم، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو پودے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جو بیلیں ہوتی ہیں ان کی بات الگ ہے. کاشت کرنے والوں کو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش کرتی ہیں، وہ کھیتیاں خوش کرتی ہیں کسان کو جس نے کھیتی کی ہوتی ہے، تاکہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے. یہ ایمان کے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، صحابہ کی مثال دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. چھوٹی موٹی نہیں، اللہ نے بڑی بخشش کا وعدہ کیا ہے اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بڑے ثواب کا. عظیم، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیمن کا لفظ استعمال کیا ہے. چھوٹا موٹا اجر نہیں، بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. کس کو؟ صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والوں کو. یہ اللہ نے ان کے لیے بیان کیا ہے. تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقوں کو دیکھیں، ان کے طریقوں پر چلنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کریں، اور کبھی اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ پھر اللہ پر بھروسہ کریں. ٹھیک ہے، ثابت قدم رہیں کہ آزمائش کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ تکلیف کی آمد کا اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے، یا یہ حجت و دلیل بنانے کے لیے ہے. تو اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کریں؟ صابر و شاکر رہے، اچھے وقتوں کو یاد کرے اور اچھے وقت کی امید رکھے اور اللہ سے دعا کرے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دعائیں سکھائی ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہیں. ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں. صحابہ کرام کے لیے ہمارے لیے بات جائز نہیں کہ ہم ان کے لیے یعنی ان کو اوپر کوئی انگلی اٹھائیں، یا کسی برے ارادے سے ان کا جو ہے نام اس طرح سے لیں جو ہمارے بچوں میں پھر ان کے لیے ادب آداب نہ رہے. ٹھیک ہے، تمام اولیاء جن کو آپ اولیاء مانتے ہوں گے ان سب سے بڑھ کر مقام صحابہ کرام کا ہے، کیونکہ وہ صدیقیت کے درجے پر ہوتے ہیں. صدیق کسے کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ صدیق کا بیان کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 درجے بیان ہوئے ہیں نا. تو جو صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق وہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے، دیکھ کر تصدیق کی ہے، دیکھنے کے بعد تسلیم کیا ہے، دیکھا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے، سنا ہے اپنے کانوں سے، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور ان سب باتوں پر ایمان رکھیں کہ اللہ نے بیان کی ہیں، اور ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہوگا نجات کے لیے.